انوکھا کھیل۔ سب تیار ہو؟ دادا جان نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ جی بالکل، ہم تو پارک جانے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، داؤد نے جوشیلے انداز میں کہا۔ کب جائیں گے؟ ایان آہستہ سے بولا۔ اسی دوران باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ چاچو پٹرول فل کروا کے واپس آئے تھے۔ سفیان نے بیگ پہن کر پوچھا، دادا جان گاڑی آ گئی، ہم جا کر بیٹھ جائیں؟ ابھی آپ سب کو تھوڑی دیر صبر کرنا ہوگا، پہلے ہم گاڑی میں سارا ضروری سامان رکھ دیں۔ ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا، ہم بھی آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلدی سے سارا کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، دادا جان بولے۔ گاڑی میں بیٹھ کر سب بچوں نے سفر کی دعا پڑھی تو دادا جان نے سب کو شاباش دی۔ اچانک سفیان نے فکر مند ہو کر پوچھا، اب راستہ کتنا باقی ہے؟ سب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ کیا، ابھی تو ہم نے دعا پڑھی ہے اور گاڑی چلنے لگی ہے اور پہنچنے کا پوچھ رہے ہو؟ تھوڑا صبر کر لو۔ کافی دیر خاموش بیٹھے داؤد نے جھلا کر کہا۔ ایان نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، بس اب ایک دوسرے کو تنگ کرنا چھوڑ دو، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں، اس طرح ہمارا سفر جلد طے ہو جائے گا، ہم انجوائے بھی کر لیں گے۔ زبردست آئیڈیا۔ ابراہیم نے داد دی۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ کون سا گیم ہے اور کیسا گیم کھیلنا ہے؟ سفیان نے پوچھا۔ ایان نے کہا، اس گیم کا سٹارٹ ابھی ہوگا اور اینڈ بھی گاڑی میں ہوگا، پھر دادا جان جیتنے والے کو انعام دیں گے۔ دادا جان سب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچھا جی میرے بچوں، مجھے بھی اس گیم میں شامل کر رہے ہو؟ مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ پھر ایان نے بتایا، گیم یہ ہے کہ ہم پلے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلیں گے، گارڈن ایریا میں واک کریں گے، ہرے بھرے پھولوں کا خیال رکھیں گے، انہیں توڑیں گے نہیں، کھانا کھا کر برتنوں کو واپس سے شاپر میں ڈالیں گے اور پارک میں کچرا نہیں پھینکیں گے۔ اگر کچھ بوٹیاں وغیرہ رہ جائیں تو ایک طرف بلیوں کے لیے رکھ دیں گے تاکہ وہ بھی پیٹ بھر سکیں۔ جھولوں میں دوستوں کے ساتھ نمبر وار جھولنا ہے اور سب سے ضروری بات کہ سب کو مل کر رہنا ہے تاکہ کوئی گم نہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی گم بھی ہو گیا تو کسی اجنبی کے پاس ہرگز نہیں جانا، بلکہ سیدھے پارک کے سیکیورٹی مین کے پاس جا کر اپنا اور ابو کا نام بتانا ہے تاکہ وہ اعلان کر کے ہمیں ملوا لیں۔ ایان نے سارے اصول بتا کر ہی سانس لیا۔ اب جو بھی ان پر عمل کرے گا اور غلطی نہیں کی تو دادا جان اس کو گفٹ بھی دیں گے، ہے نا دادا جان؟ ایان نے پوچھا اور دادا جان مسکرانے لگے۔ جی کیوں نہیں بیٹا، انشاءاللہ۔ اچانک سفیان اچھل کر بولا، یہ تو واقعی میں اپنے سامنے اپنا پسندیدہ پارک دیکھ رہا ہوں، اتنی جلدی پہنچ گئے ہم۔ چلو بچوں اپنا بیگ اٹھا لو، ہم جلد اترنے والے ہیں۔ دادا جان نے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹکٹ لے کر سب نے پارک کی طرف دوڑ لگائی، پھر کار میں بیٹھ کر ریس لگائی کیونکہ یہ چاروں کا پسندیدہ رائڈر ہے۔ اس کے بعد پلے ایریا میں فٹ بال کھیل رہے تھے تو ابراہیم نے زور سے شاٹ مارا تو وہاں بچے کو لگ گئی۔ ابراہیم دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے معذرت چاہی۔ اس کے بعد سب نے مل کر مزیدار کھانا کھایا، پھر سارے ڈسپوزیبل برتن کو شاپر میں ڈالتے ہوئے ایان ٹوکری کی طرف گیا۔ وہیں پاس ایک فیملی کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے ریپر اور کچھ کچرا بکھرا ہوا تھا۔ ایان ان کے پاس جا کر خوب سارا کچرا اٹھانے لگا تو دو بچوں نے بھی آ کر اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح وہ صاف ستھری جگہ میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔
ابراہیم نے پلیٹ میں چاول ڈال کر اور گلاس میں پانی لے کر گارڈ کو دیے۔ گارڈ نے ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ سفیان اور داؤد نے کھیلتے کھیلتے ایک بچے کو پارک میں روتے ہوئے اکیلے بیٹھے دیکھا تو اسے سیکیورٹی مین کے پاس لے گئے۔ وہیں پر اس کے امی ابو کھڑے اعلان کا کہہ رہے تھے۔ اپنے بچے کو دیکھا تو پیار کرتے ہوئے سفیان اور داؤد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں دادا جان ایان اور ابراہیم کو سامان سمیٹ کر گیٹ کی طرف آتے دیکھا تو وہیں رک گئے۔ سفیان کو آج کے ونر بننے پر پورا یقین تھا کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ پر اعتماد ہو کر کہنے لگا، آج کا ونر تو میں ہوں، اسی لیے انعام بھی مجھے ملے گا۔ داؤد نے جل کر کہا، بالکل نہیں، آج کا ونر میں ہوں۔ ابراہیم نے قریب آ کر کہا، میرے بھائیو، ابھی بھی گیم کا وقت باقی ہے۔ اینڈ گاڑی میں ہوگا اور تم دونوں یہاں لڑو گے۔ تم ونر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بنے گا۔ سفیان نے ڈانٹ کر کہا۔ اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ایان نے ونر کا نام بتانے کے لیے دادا جان سے کہا، میرے پیارے بچوں، میں بالکل نہیں بھولا، آج میں نے بھی سب کے ساتھ پارک میں بہت انجوائے کیا کیونکہ آپ سب نے مجھے تنگ نہیں کیا ہے اور سب نے بہت اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے آج کے ونر میرے چاروں بچے ہیں، تو میں آپ چاروں کو گھر جا کر انعام بھی دوں گا۔ سب نے مل کر دادا جان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، دادا جان، آپ بہت اچھے ہیں، یہ سب اچھے کام آپ ہی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنے کپڑے، سامان اور گھر جس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باغ پارک کا بھی خیال رکھیں۔